ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اور سب سے بڑی جو دولت اس دروازے سے ملتی ہے نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت سی جگہوں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کو کہ بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ جو ہے نا دروازہ، اس پہ اس گھر سے نسبت میں جو اطمینان ہے، ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ دنیا آرام خرید سکتی ہے، بنگلہ خرید سکتی ہے، اچھی گاڑی خرید سکتی ہے، مگر اطمینان قلب تو اسی سے ملے گا نا جو خود نفس مطمئن نہ ہو۔ لہذا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور مجھے پھر ایک مرتبہ یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اگر میرا اخلاق اچھا ہو جائے، میرے معاملات اچھے ہو جائیں، تو شاید ہی کوئی دنیا میں رہے کہ جو اس دروازے پہ آنا نہ چاہتا ہو۔ جی مجھے تو ویسے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کر، بندہ چٹیا چھوڑ کر گلی کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ وہ صحیح کہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ایک دھیمے سے لہجے میں ایک بات کہوں گا کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچتا ہے، اور بالآخر ایسا ہی ہونا ہے، سب اس دروازے پر آئیں گے۔ تسلی دوں آپ کو ایک آیت کے ذریعے سے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ، ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اس کی تفسیر مجھے کرنی ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی اہل کتاب کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا اور اس کے ایمان پر گواہی دی جائے گی۔ جی، قیامت کے دن اس کے ایمان پر گواہی دی جائے گی۔ کوئی اہل کتاب، کوئی عیسائی، کوئی یہودی نہیں ہے جو مرنے سے پہلے مومن نہ ہو جائے۔ حجاج ابن یوسف کا دربار ہے، اور ایک مرتبہ وہ آواز دے کر کہتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت نے مجھے تھکا دیا ہے۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ وہ کون سی آیت ہے جس سے آپ تھک رہے ہیں؟ اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم بھی قرآن پڑھتا تھا، متوکل بھی حافظ قرآن تھا۔ میں قرآن کے طالب علموں کا ایک ادنا سا خادم ہوں، مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ تو پھر نبی مکرم کی ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ یعنی جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو اور وہ قرآن پڑھتا ہو تو پھر وہ وہی ہے جس پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو کہنے لگا یہ آیت مجھے، ماشاءاللہ قدرت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہمیشہ کی طرح، کہنے لگا یہ آیت مجھے تھکا دیتی ہے۔ کہا جی کہ یہ کیسے ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے، یہ تو روزانہ مر رہے ہیں مگر مومن نہیں ہو رہے۔ حجاج کہتا ہے یہ تو روزانہ مر رہے ہیں، عیسائی یہودی کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، مگر یہ مومن نہیں ہو رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے۔ تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ امیر اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں۔ اس نے کہا امان ہے، بولو۔ کہ امیر یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو دنیا کا کوئی عیسائی اور یہودی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے۔ تو پہلے تو خاموشی سے ابن حوشم نام ہے جس نے یہ واقعہ سنایا، یہ بات سنائی، تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے، یہ بات تو تم صحیح لے کر آئے ہو کہ یہ آخری زمانے کی آیت ہی لگتی ہے کہ جب حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو یہ مگر تمہیں کس نے بتایا یہ؟ تو کہنے لگا پھر مجھے امان چاہیے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ کہنے لگا نہیں ناراض نہیں ہوں گا۔ کہنے لگا یہ محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ تو
میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض دوستوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی، اتنی کثرت سے اجتماع ہے، بہت بڑا اجتماع ہے مولا سجاد کے نام پر، ایک بھرپور مجلس ہے۔ تو میں ایک جملہ آپ کو تسلی، اور آپ کو تو مجھ سے زیادہ تسلی ہے کہ بالآخر مستقبل آپ کا ہے، مستقبل ہر اس عقیدے رکھنے والے کا ہے جس کے دل و دماغ پر مولا علی کی حکومت ہے۔ کل آپ کا ہے، آئندہ آپ کا ہے، امام مہدی آپ کے ہیں۔ مگر میرے بچوں جوانوں، اخلاق کے ذریعے سے ہمیں پیغام پہنچانا ہے۔ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہر مجلس میں، کہیں نہ کہیں ممکن ہے یہاں بھی کچھ ایسی کیفیت ہو، مگر میں نہیں دعوت دینا چاہ رہا کہ 2 4 5 نوجوان آتے ہیں کہ جی یہ فلاں شہر میں آ رہا ہے تو اس کی مجلس میں ان سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اکثر لوگ شیعہ ہو رہے ہیں ہماری مجلسوں میں، تو میں تو پہلا جملہ یہ کہتا ہوں، بھائی تم کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ میں بھرتی کرتا نہیں ہوں۔ تو مجھے بتاؤ ذرا، ہمارا حال تو اچھا نہیں، ہماری وجہ سے تو شیعہ نہیں ہو رہے ہو، ہمارا حال تو بہت اچھا نہیں ہے۔ تو کہتے نہیں۔ تو ایک جوان سے میں نے، عرفان شاہ صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ سچ بتائیں کہ آپ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مولانا، پڑھے لکھے 2 جوان ساتھ آئے تھے، کہنے لگے جی 2 باتوں کی وجہ سے ہم مکتب اہل بیت میں آ رہے ہیں، 2 باتوں کی وجہ سے ہم علی ولی اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، 2 باتوں کی وجہ سے ہم جعفر صادق علیہ السلام کے فقہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیں وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ کہنے لگا ایک فضائل علی، ایک صبر حسین۔ جی، عظمت مولا کائنات، فضائل مولا کائنات سبب ہے کہ لوگ اس دروازے پہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور بہت تیزی سے یہ قافلہ بڑھ رہا ہے۔ اور میں سندھ کے ایک قدیمی شہر لاڑکانہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سندھیوں کی 18 خوبیاں جوڑی ہیں، ترتیب سے لکھی ہیں کہ یہ سندھیوں میں خوبیاں ہیں۔ 2-3 خامیاں بھی ہیں جو اکیلے میں بتاؤں گا آپ کو، مگر جو خوبیاں ہیں نا ان کی بڑی لمبی لسٹ ہے۔ ان میں سے ایک لسٹ یہ ہے، ایک خوبی یہ ہے، توجہ، ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں کا رہنے والا کسی بھی دین، مذہب، مسلک کا ہو مگر وہ مولائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم لگاتا ہے، نیاز کرتا ہے، مجلس کرتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے بھائی۔ جی، تکفیریوں کے پیسے سندھ میں ضائع گئے ہیں، کچھ نہیں کر پائے، علم نہیں اتروا سکے ہم سے، سبحان اللہ، ماتم نہیں رکوا سکے ہم سے۔ مسئلہ عقیدتوں کا ہے، تھکے نہیں بیٹھے تو ایک حالات حاضرہ پہ جملہ کہہ دوں۔ اسمبلیوں سے کسی کو منوانے کے لیے بل پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا کردار لے کر آؤ، خود ماننے لگ جائیں گے لوگ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ دیکھیے علم تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، فن ٹیکنیکی اداروں میں سکھایا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے، محبت کسی اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی۔ جی، محبت کسی ٹیکنیکی کالج میں، ٹیکنیکل کالج میں پڑھائی نہیں جاتی، محبت ہوتی ہے، اور محبت ہر اس وجود سے ہوتی ہے جس میں کمال پایا جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا امام زمانہ مہدی، لبیک یا امام زمانہ مہدی، لبیک آوازیں بلند کر سلوات۔ نہیں بھائی، بہت بڑا مجمع ہے، صلوات بلند، صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں ایک مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ وجود میں کمال پرستی پائی جاتی ہے، جس میں بھی ہم کمال دیکھتے ہیں، میرے ساتھ ہیں آپ حضرات، جس میں بھی کمال دیکھتے ہیں نا، ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اب کمال کسی کے نزدیک علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کمال کسی کے نزدیک سخاوت ہے تو وہ سخی لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال منصب، کرسیاں ہیں تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیا۔ علم ان سے زیادہ کہیں اور نہیں ہے،
شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں. کرسیوں کا عالم تو یہ ہے کہ آسمان کی کون سی کرسی ہے جو اس گھر میں نہیں ہے. اللہ اکبر. سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. علم کا عالم یہ ہے کہ ان سے کوئی سوال کرنے آئے تو یہ سوال سے پہلے بتا دیتے ہیں تمہارا سوال کیا ہے. اس گھرانے کے کمالات میں گننے لگوں تو میری زندگی کم پڑ جائے گی اور کمالات ختم نہیں ہوں گے. اس گھرانے کے جو بڑے کمالات ہیں ان میں سے روشن واضح کمالات میں کچھ کمالات وہ ہیں کہ جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس آیت میں تلاوت کیا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ. ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا ہے. الذین یبلغون، سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 39. الذین یبلغون رسالات اللہ. ایک گھرانہ، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پہنچاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پہنچاتا ہے. پیغام اللہ کا ہے، پہنچاتے یہ ہیں. یعنی اگر وہاں کا پیغام یہاں پہنچائیں تو ان کا حق نہیں ہے کہ یہاں کی دعائیں بھی ان کے ذریعے وہاں جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر وہاں کے پیغام اور وسیلہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ میں سنی شیعوں سے مخاطب ہوں. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ اسے کہتے ہیں جو دو طرفوں سے وابستہ ہو. تھوڑی گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے. تو جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو نا اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. جو وہاں سے بھی جڑا ہو اور جو یہاں سے بھی جڑا ہوا ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. جو یہاں کے پیغام وہاں پہنچائے اور وہاں کے پیغام یہاں پہنچائے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. مگر یاد رہے جو وسیلہ ہے جب اس کا تعلق دو طرف سے ہے تو کسی ایک طرف سے نہ دیکھنا. جو بھی انہیں ایک طرف سے دیکھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. جو صرف وہاں سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نور ہے. جو صرف یہاں سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ بشر ہے. بات یہ ہے کہ کہا یہ جائے گا کہ یہ نوری بشر ہے. ہم خاکی بشر ہیں، یہ نوری بشر ہیں. ان کا تعلق وہاں سے بھی ہے، ان کا تعلق یہاں سے بھی ہے. اچھا، اگر ان کا تعلق وہاں سے ہے تو وہاں کے پیغام یہاں پہنچا رہے ہیں نا. یعنی رحمتیں اللہ کی ہیں، پہنچائیں گے یہ. برکتیں اللہ کی ہیں، پہنچائیں گے یہ. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، رزق اللہ کا ہے، پہنچائیں گے یہ. توجہ ہے حضرات کی؟ علم اللہ کا ہے، پہنچائیں گے یہ. اور مباہلے میں لعنت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے یہ. تو جب ساری چیزیں اللہ کی یہ پہنچا رہے ہیں تو پھر بندوں کو کیا ہو گیا کہ اپنی چیزیں یہ ان کے ذریعے نہیں بھیجتے. تو اب اگر مجھے نماز وہاں پہنچانی ہے تو کس کے ذریعے؟ بھائی نہیں، ایسے نہیں ہوگا. تھوڑا گردن ہلاؤ، بات کرو میرے ساتھ نا. تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں. نماز ہم اللہ تک پہنچا. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں نماز؟ قربتاً اللہ، کہ کسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ قربتاً اللہ. حج پر کیوں گئے ہیں حاجی صاحب؟ قربتاً اللہ. ہماری تو ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو اللہ کا تو قرب وہی دلائے گا نا جو اللہ کے مقربین ہیں، جن کے ذریعے سے نمازیں جائیں گی، جن کے ذریعے سے روزے جائیں گے. یاد رکھو میرے بچوں جوانوں، اگر کوہ ابو قبیس کے برابر پہاڑ سونے کا صدقہ دے دیا جائے، صفا مروہ کے درمیان حالت احرام میں، حالت حج میں مظلوماً قتل کر دیا جائے، اور اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. توجہ کر لیا آپ؟ اگر مجھے اور آپ کو اپنی عبادتیں اللہ تک پہنچانی ہے تو ان کے ذریعے پہنچیں گی. دیکھیے، نماز، روزہ اور روزانہ کی نماز، ہر سال کا روزہ ایسا ہی ہے، اور روزانہ کی عبادتیں یہ سب 0 0 0 0. ان کے آگے اگر ایک نہیں لگائیں گے تو سب 0. اور وہ جو ایک لگا ہوا ہے اسے حب علی کہتے ہیں. ان ساری عبادتوں کے آگے 0 لگا ہوا ہے، یہ 0 کی طرح ہو جائیں گی اگر ایک نہیں لگے گا.
اور ایک ہے محبت علی. جو اللہ کو مانتا ہے ضروری نہیں ہے وہ رسول اللہ کو مانتا ہو. جو رسول اللہ کو مانتا ہے ضروری نہیں ہے وہ علی کو مانتا ہو. لیکن جو علی کو مانتا ہے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو مانتا ہو. مشکل کلاس ہے. جی لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں ماشاءاللہ مل کر لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا. کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ بولنے والوں کو. حضرت سمیہ سے کوئی پوچھے, حضرت یاسر سے کوئی پوچھے, حضرت عمار کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ سے کوئی پوچھے, بلال حبشی سے کوئی پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کی تکلیفیں کتنی ہیں. جی لا الہ الا اللہ کی تکلیفیں کتنی شدید ہیں یہ وہ بتائیں گے جنہوں نے اس کے بدلے میں کوڑے کھائے ہیں. مگر لا الہ الا اللہ بولنے والا پریشانیاں ضرور اٹھاتا ہے, اس سے زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے جب وہ محمد الرسول اللہ بولتا ہے. محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کتنی ہیں کوئی ابو ذر غفاری سے پوچھے, کوئی سلمان فارسی سے پوچھے. مگر یہ مصیبتیں کیا کم تھیں جو ہم نے علی ولی اللہ بھی بول دیا. یہ تو اور پریشانی بڑھ گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, آسان کام نہیں ہے یہ. جیسے جیسے میں کلمہ بڑھتا جا رہا ہوں میں اپنا عہد نامہ بڑھاتا جا رہا ہوں, میں حلف نامہ بڑھاتا چلا جا رہا ہوں, پریشانیاں مشکلات کو مول لیتا چلا جا رہا ہوں. لیکن یاد رہے پریشانیاں اور مشکلات مول لینے والے بھی مختلف ہیں. کچھ وہ ہیں جو میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو میدان میں ڈٹ کر بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے علی کی مدد شامل ہے. علی ولی اللہ کا کلمہ یہ پریشانیوں کو بڑھاتا ہے. کیسی پریشانیاں؟ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, مشکلات بڑھ جائیں گی, فرائض کا اضافہ ہو جائے گا. آپ نے کبھی غور کیا بعض دوست ہم سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے کرتے تھک نہیں رہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے. جی عجیب و غریب کلپس آ رہے ہوتے ہیں میٹنگز میں تو جو ہمارے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے بعض اوقات ذمہ داران تشریف فرمائے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. ہمارے ساتھ نفرتوں میں روزانہ اضافہ ہے اور ہماری طرف سے محبتوں میں کمی نہیں ہو رہی. تو کیا ہم بدلا کریں, ایسا ہی کریں جیسا وہ کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے ہم ایسا, خبردار ہم ایسا نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جس گھر میں اسلام اترا ہے, جس گھر میں قرآن اترا ہے, جس گھر میں فرشتہ اترا ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ہر روڈ پر ہر سواری نہیں اترتی, ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں اترتا, ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترتا. اب جب ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترتا تو ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جس گھر میں فرشتے اترتے ہیں. تو ہماری تو ذمہ داریاں اور لوگوں سے زیادہ ہیں. تکلیف تو ہمیں ہوگی نا, جب کوئی چیز لٹے گی پٹے گی, کوئی چیز برباد ہوگی تو پریشانی تو ہمیں ہونی چاہیے. لہذا دنیا ہم سے نفرت کرتی رہے, جو لوگ کرتے ہیں میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ دنیا ہم سے بڑا پیار کرتی ہے. آپ یقین جانیے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو بہت زیادہ دنیا جہاں دیدہ اور دنیا دیکھا ہوا طبقہ ہے, جی اسکالرس ہیں. میں خان صاحب ایک ایئرپورٹ پہ اترا, الحمدللہ آپ کا نوکر ہوں, پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں, اہل بیت کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی بات کر سکیں. تو ایک ایئرپورٹ پہ میں اترا, اسی ہولیے میں رہتا ہوں آپ کو پتا ہے. تو کچھ انگریز سامنے سے گزرے, مجھے دیکھ کر کہنے لگے آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ مسلم اسکالرس کا لباس ہے. تو ایک خاتون تھی ان میں, وہ کہنے لگی آپ مسلم اسکالر ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں نے کہا ہم پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں, اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ یقین جانیے وہ آپس میں کہنے لگے ہاں جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
الحمدللہ آپ ہمیں کچھ بھی کہتے رہیے، میں جو ان سے کہہ رہا ہوں جو ہمیں کچھ کہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ نبی کے محبوب کون لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کچھ بھی کہتے رہیے، مگر ہم مطمئن ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت واضح طور پر بات کروں گا عزیزو، وحدت کے اور اتحاد کے پیغامات دینے والوں میں ایک ادنا سا خادم ہوں، لیکن یاد رہے دو باتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ تھوڑی گردن ہلانا میری بات اگر آپ کو پہنچ جائے تو۔ بعض چہرے مجھے اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے، آپ کا کچھ عکس العمل مجھے بتائے گا کہ آپ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی دو باتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ایک مسئلہ خلافت پر، بھائی بات جا رہی ہے میری، نہیں جا رہی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ میرا ساتھ دیجئے تھوڑا سا۔ ایک مسئلہ خلافت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ہماری تاریخ ہے کہ ہم یہ ثابت کرتے آئے ہیں، دلائل کا انبار ہے، براہین کا ہمارے پاس ذخیرہ ہے، استدلال ہمارے پاس مضبوط ہے کہ علی خلیفۃ بلا فصل۔ بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے بھائی، مجھے تسلی دیجیے آپ۔ اس مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، دلائل ہیں، استدلال ہے، ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں، ہمارے پاس احادیث ہیں، ہم اس مسئلے پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ہاں مگر بات دلیل سے ہوگی، بات بڑے اطمینان سے ہوگی، بات سمجھا کر ہوگی۔ تھک تو نہیں رہے نا؟ سبحان اللہ۔ تشریف لائیے، ایک اور صلوات نبی اور آل نبی، اس سے بلند صلوات، اور بھی بلند صلوات۔ بات آگے بڑھے۔ یہ اتنی روشن بات ہے جو میں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اس پر مجھے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہمارے بزرگوں نے، افاضل نے، علماء نے، فقہا نے، اہل دقت نے، حتیٰ غیر مسلموں نے، الصوت العدالت الانسانیہ علی، یہ لکھنے والا ایک عیسائی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانیت میں اگر کوئی عدالت کی آواز ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مولا کائنات کی جو شخصیت کے اوپر نئے زاویوں اور نئے پہلوؤں سے قلم اٹھایا گیا ہے، وہ غیر مسلموں کی طرف سے اٹھایا گیا جی، اس لیے کہ خوشبو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جس کا شامہ سالم ہوگا نا اسے خوشبو پہنچے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ مولا علی کا ذکر، مولا علی امام حسین پنجتن شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، ان کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مالک کے مہمانوں کا پیغام، مالک کے مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بات بہت روشن ہے۔ سب سے زیادہ جس وجود نے ثابت کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ، وہ علی مولا نے ثابت کیا ہے۔ سرکار اللہ کے رسول ہیں، یہ ثابت کس نے کیا ہے؟ واہ۔ ارے بھائی مجھ سے مت کہلوائیے، میں گلی میں اور چوک میں مجلس پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ۔ کہ اگر مولا علی کا وجود نہ ہو تو یہ بہت سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ علی مولا نے نبی کی نبوت کو محفوظ رکھا، سبحان اللہ۔ علی مولا کی وجہ سے سرکار کا کلمہ آج تک جاری ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا۔ لولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ کون بتائے گا کہ اللہ ہے؟ کون سمجھائے گا کہ اللہ ہے تو کیسا ہے؟ واہ واہ۔ عقیدہ توحید جو علی بتائیں گے، کسی اور کی اتنی پرواز سخن ہی نہیں ہے جو علی نے سوچ کر نہیں بتایا۔ سبحان اللہ۔ فی البدی بولنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔
کفا بی عزا نکون لکا عبدا، مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں کفا بی فخر ان تکون علی ربا، علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ جی اس کے بعد والا جملہ سنیں، مولا فرماتے ہیں الہی انت کما احب، اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا۔ چوتھا جملہ فجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ چوتھا جملہ ہے۔ تیسرا جملہ تو سنیے، اس جملے پر تو درویش، مولائی، عارف، عرفا اور ہمارے ہاں جن کو بعض اوقات صوفی کہا جاتا ہے وہ جھوم جاتا ہے۔ علی کے تیسرے جملے پر اللہ کے عرفا تو جھوم جاتے ہیں کہ علی نے کیا کہہ دیا۔ فرماتے ہیں یا اللہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی علی بتائیں گے کہ کیسا اللہ ماننا ہے۔ اللہ کو منوایا ہے تو مولا علی نے منوایا ہے۔ لہذا جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا بدرا، جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے ہیں ان سب سلسلوں کا سر سلسلہ علی مولا کی ذات۔ علی پر جا کے بات ختم ہوتی ہے، پھر علی بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ صرف ایک سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے، اور جو حضرت ابوبکر کو اپنا مرشد مانتا ہے تو خود حضرت ابوبکر سے پوچھ لیتے ہیں کہ علی کیا ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ موسم ذرا گھٹن کا ہے، ہوا کم ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی عنایت، بڑی عنایت۔ ہاں آخر سے کوئی اپنا اظہار کرے کہ وہ کوئی مجھے سن رہے ہیں آپ۔ ویسے لاڑکانہ میں بھرپور نعرے کی آواز شہر میں گونجنی چاہیے، مجھے اب تک آئی نہیں۔ زندہ باد۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی جی بہت شکریہ۔ اچھا جی میں اچھا اللہ امان میں رہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں بھائی ناراض تھوڑی ہوا تھا آپ سے، میں ناراض تھوڑی ہوا تھا آپ سے، آپ تو مجھے منانے میں لگ گئے، لیکن یہ جو آپ بلند کر صلوات۔ لو ان الریاض اقلام، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، والبحار مداد، اور ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، والجن حساب، اور جنوں کو بٹھا دیا جائے کہ وہ گنتی کریں، والانس حساب، والانس کتاب، اور انسانوں کو بٹھا دیا جائے کہ وہ لکھنے لگے، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل کو نہ گنتی میں لایا جا سکتا ہے، نہ علی کے فضائل کو لکھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ مولا علی نے اللہ بتایا کہ اللہ کیا ہے۔
مولا نبی نے بتایا کہ رسول اللہ کیسے ہیں. ما عرف اللہ الا انا والی. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اللہ کو میرے علاوہ یعنی مجھ محمد کے علاوہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نبی فرما رہے ہیں ما عرف اللہ الا انا والی ما عرفنی الا اللہ والی. اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی الا اللہ وانا. اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے. محمد وآل محمد. لہذا اگر اللہ سمجھنا ہے تو علی مولا سے پوچھنا ہوگا, رسول اللہ کو سمجھنا ہے تو مولا علی سے پوچھنا ہوگا. میں ایک گلی میں ایک روڈ پر ایک چوک پر مجلس پڑھ رہا ہوں, اور مجلس میں محبتوں والے لوگ آتے ہیں. سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, جو بھی محبت والا ہے وہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے وہ مجلس میں آئے گا. اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سندھ کی سرزمین کی تو اس کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. میرے بھائیوں نے کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا کون سے مذہب کا ہے کون سے دین کا ہے. ہر شخص آ سکتا ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. توجہ ہے نا, در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے, یہ پیار دینے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, کون بتائے گا کہ اللہ کیا ہے؟ علی مولا بتائیں گے. کون بتائے گا کہ نبی کیا ہے؟ علی مولا. نبی بتائیں گے, علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے. صحابہ کرام جمع ہیں, تابعین کچھ آ چکے ہیں. یا علی صف لنا نبینا کاننی نرا. یا علی ہمیں نبی ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں نبی کے فضائل سنائے ہیں. میرے مولا نے نبی کے فضائل پڑھے. فرمایا لکل عضو معجزۃ. نبی کے ہر عضو کے لیے ایک معجزہ تھا. سرکار کے منہ مبارک کے معجزے مولا علی نے بیان فرمائے. بھووں کے, پلکوں کے, آنکھوں کے, لبوں کے, بینی مبارک کے, لعاب دہن کے, ناخونوں کے معجزے. فرمایا میرے مولا نبی اگر اپنا لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈال دیتے تھے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا. میرے مولا علی نے فرمایا کہ میرے مولا نبی جب چلتے تھے تو ان کے ساتھ اذا مشى مع احد ان كان طويل ان كان اطول كان طويل منه ان كان طويل ان كان اطول منه. میرے نبی مولا جب کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے نا تو وہ نبی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا, نبی کا قد بڑا ہوتا. یہ مولا نبی کے معجزات بیان فرما رہے مولا علی. فرمایا لم یشم رائحۃ الکریہا. نبی مکرم کبھی بدبو نہیں سونگھتے تھے. توجہ ہے. یہ تو ایک صاحب کہنے لگے صاحب آپ اگر یہ تشریح نہ کرتے تو میں تو آپ سے پوچھتا کہ بدبو اور خوشبو نہ سونگنا تو بیماری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کب کہا ہے کہ نبی مکرم کبھی بدبو نہیں سونگتے تھے, صرف خوشبو سونگتے تھے. انہیں صرف خوشبو آتی تھی, بدبو نہیں آتی تھی. بھائی تھوڑا گردن ہلانا, بات جا رہی ہے. انہیں صرف خوبیاں نظر آتی تھی, برائیاں نظر نہیں آتی. لہذا نبی کی امتیوں کو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آنی چاہیے, برائیاں نظر نہیں آنی چاہیے. اور برائیاں نظر بھی آ جائے تو اسی سے جا کے بتاؤ جس میں برائی ہے. یہ ڈھول کیوں پیٹ رہے ہو, یہ شور کیوں مچا رہے ہو. یہ سرکار کی سیرت پہ عمل کرنے والا برائیوں کو پھیلاتا نہیں ہے, برائیوں کو چھپاتا ہے. اسے صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں, برائیاں نظر نہیں آتی. میں کہتا ہوں ہماری قوم کے بچے اگر یہی نبی کی سیرت اپنے لیے اپنا لیں کہ ہم صرف اور صرف اچھائیاں دیکھیں گے, برائیاں نہیں دیکھیں گے, تو آپ یقین جانیے ہمارے گھروں میں امن ہو جائے, ہمارے دوستوں میں چین آ جائے, ہماری برادریوں کے جھگڑے ختم ہو جائے کہ تمہیں صرف اچھائی نظر آنی چاہیے, برائیاں نظر نہیں آنی چاہیے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں مولا نبی کے فضائل. اور فرماتے ہیں مولا نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم, نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار. یعنی گھوڑے پر بیٹھے, خچر پر بیٹھے, اونٹنی پر بیٹھے, جس سواری پر سرکار بیٹھ جاتے تھے وہ نہ بوڑھی ہوتی تھی
نبی مار. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ حتیٰ نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ اتنی سمجھدار ہو جاتی تھی کہ نبی اسے جو کہتے تھے وہ سمجھتی تھی وہ سواری. فتح خیبر کے موقع پہ جو جانور مال غنیمت میں آئے نا، ان میں گدھا بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، کچھ دودھ دینے والے جانور بھی تھے. سرکار نے طے کیا ہوا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو مال غنیمت تقسیم ہوگا. وہ سارے جانور باندھ کر کھڑے کیے ہوئے تھے. ان میں سے ایک گدھا تھا جس کا نام سرکار نے بعد میں ایک نام رکھا باقاعدہ. وہ رسی چھڑا رہا تھا بار بار اور بے چین تھا اور سرکار کی طرف لپک رہا تھا. تو سرکار نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کی رسی کھول دو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب اس کی رسی کھولی تو وہ دوڑتا ہوا ہے اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور اس نے کچھ نبی سے کہا جو نبی سمجھے. اور نبی نے یہ فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے. یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سواری کر لیجیے تاکہ جو میری ہسٹری ہے، میری تاریخ ہے، وہ تاریخ دوہرا دی جائے. سرکار نے کچھ لمحوں کے لیے اس پہ سواری فرمائی اور فرمایا آج کے بعد یہ میرا ہے. اور سرکار نے اس کا نام یافور رکھ دیا. کیا؟ یافور. سرکار کے سواریوں میں ایک گدھا تھا، اس کا نام تھا یافور. نبی کے بیٹھنے کی برکت سے اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پہ اگر کوئی سامان رکھ کے سرکار فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا. اور اگر سرکار فرماتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا جسے نبی نے بلایا ہوتا تھا. اگر ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو اور دیر نہ ہو رہی ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سرکار صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. سرکار کی برکتوں اور معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ. بات آگے بڑھے. سبحان اللہ. غزن میں کچھ دیر آپ کے ساتھ رہا ہوں سرکار کی بارگاہ میں. الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا ہے. جو اللہ کے پیغامات کو پہنچائے وہ وسیلہ ہے. جب وہ وہاں سے یہاں پیغام لا سکتا ہے تو یہاں سے بھی تو دعائیں لے جا سکتا ہے. تو جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو میں ہی تشریح کروں گا نا کہ میں کیا سمجھ کے مدد مانگتا ہوں. سبحان اللہ. جو مدد مانگتے نہیں ہیں وہ تشریح کیسے کریں گے؟ جن کا عقیدہ نہیں ہے وہ وضاحت کیسے دیں گے؟ وضاحت تو وہ دے گا جس کا عقیدہ ہے. تسلی تو بھائی مجھے تھک تو نہیں رہا پڑا. سبحان اللہ. بھائی میں اگر مولا علی سے مدد مانگ رہا ہوں، یعنی آپ مانگ رہے ہیں، یعنی ہم مانگ رہے ہیں، تو ہم دلیل دیں گے نا کہ ہم کیا سمجھ کے مدد مانگ رہے ہیں. بدوی صاحب تشریف فرمائیں. میں ان سے کہوں کہ حضور مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجئے، مجھے ضرورت ہے. صرف مثال ہے بھائی، اور کچھ نہیں ہے. ہاں کہیں اور نہیں چلی جائے، فوراً اسی کاٹ دیا، کہیں کلپ بند نہ جائے ایک بار. جی تو بدوی صاحب فرمائے کہ جی اللہ سے مانگیے. اور میں ان سے کہوں کہ معاذ اللہ نہیں، میں اللہ سے نہیں مانگتا، میں تو آپ سے مانگوں گا، آپ دیں گے مجھے. معاذ اللہ. یہ ہے کافرانہ انداز دعا. ایسا بولنے والا کافر ہے. اللہ کا انکار کر کے مدد مانگنا یہ کفریہ ہے. تھوڑی سی بھائی بات سننا میری. سبحان اللہ. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگے. میں نے کہا کل ضرورت پڑی تھی، 6 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 1 ہفتے پہلے میں نے اللہ سے مانگ لیا تھا، اب آپ سے مانگ رہا ہوں، پھر اللہ سے مانگ لوں گا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ انداز مشرکانہ ہے. وہ انداز کافرانہ، یہ انداز مشرکانہ. اور ایک اور بھی تو انداز ہے. میں نے کہا جی بدوی صاحب مجھے پیسے چاہیے. انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ اگر ہم مولا کائنات سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے علی کو دیا، اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں جسے اللہ نے دیا ہے. بھائی اگر ہم آتے ہیں تو دلیل اور میں مضبوط کر رہا ہوں. علی تو علی ہیں. قرآن سورہ مبارکہ بقرہ کے پہلی آیتوں میں کہہ رہا ہے مما رزقناہم ينفقون. صاحبان تقوی کی نشانی یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے متقیوں کی علامت یہ ہے کہ ہم انہیں دیتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں. تو ہمیں تو شہباز قلندر بھی دیتے ہیں.
ہمیں تو شاہ لطیف بھی دیتے ہیں، امام بری بھی دیتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی بھی دیتے ہیں. ہر اللہ کا ولی اللہ اسے دیتا ہے، وہ بانٹ دیتا ہے. مگر تمہیں اگر شہباز قلندر سمجھ میں نہیں آ رہے تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر تمہیں اگر اللہ کے یہ ولی سمجھ میں نہیں آ رہے تو ولیوں کا ولی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ متقین ہیں، یہ طے ہے. یہ جن ہستیوں کے میں نے نام لیا ہے یہ متقی ہیں، یہ طے ایسا ہی ہے نا. تو متقیوں کے تو نشانی یہ ہے کہ متقیوں کو اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، وہ بانٹ دیتے. ایسا ہی ہے. میں تو امام المتقین کی بات کر رہا تھا جی. اسی لیے دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، سہون شریف ہے، اچ شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے. تمام تر مقدس شہروں کا مرکز علی کا شہر. بھائی جس کا جو عقیدہ ہے وہی تشریح کرے گا میرے بھائی. جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ تشریح نہیں کرے گا. مگر مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. کالے کپڑے ابھی 10 سال پہلے تک بدعت تھی، اب سنت ہو گئے ہیں. میں تو بہت آرام سے پڑھتا ہوں بھائی، مجھے سیکھنا آتا نہیں ہے. یہ ایسے ہی پڑھوں گا جیسے آپ سن رہے ہیں مجھے. سبحان اللہ. جی جی ماتم کرنا، رونا، کالے کپڑے، یا کچھ مدت پہلے تک بدعتیں تھیں، اب الحمدللہ بھی عبادتیں ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. ہم تو کہیں نہیں گئے، ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ الحمدللہ پیار سے محبت سے اپنا موقف پہنچانا ہے. اور میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے ایک بات ضرور کروں گا، اگر خفا نہ ہو تو ایک نصیحت سنیوں سے کروں گا اور ایک گزارش شیعوں سے کروں گا. سنیوں سے ایک گزارش کروں گا، شیعوں کو ایک نصیحت کروں گا. سنیوں سے یہ میری گزارش ہے کہ سنی بچوں سے خاص طور پر کہ شیعہ مینجمنٹ کے ہاتھ میں جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں نماز پڑھا کرو. وہی ہاتھ باندھ کے جو تمہیں سکھایا ہے ویسے ہی پڑھو جی. مگر آ کر شیعہ مسجدوں میں نماز پڑھو. مجھے وہ شیعہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے سنی بہت اچھا لگتا ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم عمل انجام دیں گے تو جو تکفیری ہیں، جو صہیونی ہیں، جو مسلمان دشمن طاقتیں ہیں، ان کا خرچہ بڑھ جائے گا. اور جب ان کا خرچہ بڑھ جائے گا تو وہ پھر اپنے ارادوں سے ہاتھ اٹھا لیں گے. سبحان اللہ. ان کے خرچے بڑھوا دیجئے.